عمران خان زندہ باد، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، ہم آخری دم تک اپنے آخری خون کے قطرے تک ان کے ساتھ کھڑے۔ عمران خان نے آنے اور انشاءاللہ عمران خان کو ہم لائیں گے اور 2/3 میجورٹی سے لائیں گے۔ مریم نواز وہاں بیٹھی رہے اپنے جاتی عمرہ میں، اس کو کسی نے نہیں پوچھنا، عوام کو اب سب اصلیت پتہ چل گئی۔ باقی عمران خان بس ان کے سب کے دلوں میں اصل میں یہاں حلق میں اٹکا ہوئے، اور انشاءاللہ عمران خان کو ہم لے کے آئیں گے، یہ عوام لے کے آئے گی، کیونکہ پاکستان کے لیے واحد امید عمران خان۔ لوگوں کو 22 کروڑ عوام کو آپ اپنا رائٹ آف ووٹ استعمال کرنے دیں کہ وہ کس کو چاہتی ہیں۔ اگر وہ ان کو چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، یہ بے شک آ جائیں، اور میں فوج کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی آنکھیں کھول لیں ذرا کہ یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، کہ بچہ کہہ رہے کہ اپنے محافظ سے ہمیں ڈر لگتا ہے، تو یہ نہیں چلے گا، یہ کب تک ہمارے اوپر سے صبح اٹھو تو ہر چیز مہنگی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ الیکشن وی وانٹ، الیکشن وی وانٹ، الیکشن وی وانٹ، الیکشن وی وانٹ، الیکشن۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تیرا باپ بھی دے گا، تیرا باپ بھی دے گا، لڑکے بھی لیں گے آزادی، لڑکے بھی لیں گے آزادی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فخر عباس۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان، دیکھ سکتے ہیں پیچھے کافی ساری عوام یہاں موجود ہے۔ میرے ساتھ ایک یہاں پہ ماں جی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ آج ان کا کیا جذبہ ہے، کس جوش و جذبے سے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ آج جیسے کہ یہاں پہ احتجاج کیا جا رہا ہے، تو کس جذبے سے یہاں پہ آپ آئی ہیں؟ بھئی اس جذبے سے کہ آئے ہیں کہ جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے، یہ 8 9 10 مہینے اب ہونے والے ہیں، ہمارا ملک جس نہج پہ پہنچ گیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ مطلب ایک عام آدمی کا سروائیول جو ہے وہ بہت مشکل ہو گئی ہے۔ یہ حکومت جو زبردستی ہمارے اوپر مسلط کی گئی تھی، میں ان سب کو کہنا چاہتی ہوں کہ ہم اس 22 کروڑ عوام کو یہ نامنظور ہیں لوگ۔ یہ ایک دفعہ بہت سال ہم پہ انہوں نے حکمرانی کی ہے، لیکن اب ہمیں ان کی اصلیت سب کو پتہ ہے، پورے پاکستان کیا بچے کو پتہ ہے، تو اس لیے ان کو پلیز الیکشنز کروائیں۔ اور میں اپنے جو ادارے ہیں ان سے بھی درخواست کروں گی کہ منشی اور یہ چیزیں ان کو جو ہیں جرم بنانا چھوڑ دیں اور اپنا کام کریں، الیکشنز کروائیں۔ اس لوگوں کو 22 کروڑ عوام کو آپ اپنا رائٹ آف ووٹ استعمال کرنے دیں کہ وہ کس کو چاہتی ہیں۔ اگر وہ ان کو چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، یہ بے شک آ جائیں، لیکن الیکشن تو کروائیں نا۔ اور میں فوج کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی آنکھیں کھول لیں ذرا کہ یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، کہ بچہ کہہ رہے کہ اپنے محافظ سے ہمیں ڈر لگتا ہے، تو یہ نہیں چلے گا، یہ کب تک ہمارے اوپر سے صبح اٹھو تو ہر چیز مہنگی، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ نے کیا ہوا پہ بھی کوئی ٹیکس لگا لیں؟ یا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ احتجاج چاہے چھوٹے اسکیل پہ ہو چاہے بڑے اسکیل پہ ہو، ہر جگہ ہو رہا ہے، اور یہ پاکستانی عوام کو یہ لوگ نامنظور ہے، یہ چلے جائیں، یہ اب الیکشنز کروائیں اور لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ کہ کس سے آنے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ پٹرول ابھی مہنگا ہوا ہے، کبھی کم قیمت ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو کچھ دن پہلے آٹے کی قیمتوں میں دگنا اضافہ ہوا ہے، تو کیا کہیں گی؟ 5000 سے ابو ایک من مل رہا ہے۔ آئی ایم اے ہاؤس وائف، آئی نو کہ مجھے پتا چلتا ہے کہ میرا روز کا کس طرح میرا بجٹ جو ہے پہلے کتنا تھا اب کس طرح ہے، مطلب اور آپ پھر جب میں سوچتی ہوں کہ غریب بندہ، تو پھر آپ دیکھ لینا کہ مطلب کس طرح آپ کو دکھ ہوتا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو تو آپ بڑے خوش ہو کہ جی مجھے تو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، نو، آئی تھنک ہر پاکستانی کو اب نکلنا پڑے گا۔ اس وہ ہے کیا چیز مریم نواز، اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے سوائے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے؟ اس کی آج تک اس نے کوئی اپنا گورنمنٹ آفس کوئی اس کو آج تک کوئی ہے اس قابل کہ اس کو کوئی عہدہ ملا ہو؟
बस अपना वो अब सर्जरी करा के पता नहीं अल्लाह जाने आ गई हैं वो, तो कोई उनका ना उनके पास कोई बयानिया है अब? जो वोट के इज्जत दो वाला बयानिया था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि इलेक्शंस के तो भाग रहे हैं, उनको पता है कि हमने हारने, इमरान खान ने आने, और इंशाल्लाह इमरान खान को हम लाएंगे और 2/3 मेजॉरिटी से लाएंगे। मरियम नवाज वहाँ बैठी रहे अपने जाती उम्रा में, उसको किसी ने नहीं पूछना, अवाम को अब सब असलियत पता चल क्या गई है। नवाज शरीफ वापस आएंगे? आए, जरूर आए, वो गोंगलू आ जाए। अब क्या लगता है वो आएंगे या नहीं? आए नहीं, अभी तो नहीं आएगा। अभी देखो, अभी अगर आ भी जाता है तो पाकिस्तानी अवाम को बहुत नफरत है इन लोगों से, ये इस खुशफहमी में ना रहे कि ये हमें दबा के रखेंगे। अब ये वो 90s 80s 90s वाला पाकिस्तान नहीं है ना, वो हम पाकिस्तानी है। अब बच्चे को बहुत शऊर है बेटा, बहुत। तो ये अब हमें इलेक्शंस चाहिए जल्द अज जल्द। ठीक है, जैसे कि बिलावल जरदारी अभी कहते हैं कि जी इमरान खान को व्हाइट हाउस नहीं बल्कि बिलावल हाउस ने निकाला, इस पर आप क्या कहेंगे? तो बेटे फिर उन्होंने तो यही कहना है ना, मतलब ये क्या बिलावल, और ये मतलब बिलावल भी क्या है, आज तक उसने कुछ किया है? जरदारी का बेटा है, बेनज़ीर का बेटा है, भुट्टो अपने साथ लगा लिया, भुट्टो कहाँ से है ये? ठीक है, फ्रॉड किस्म के सारे लोग हैं, बाप उसका वो कातिल है अपनी बीवी का, आज तक तुमने माँ के कातलों का तो उसने पता नहीं चलाया। बाकी इमरान खान बस इनके सबके दिलों में असल में यहाँ हलक में अटका हुआ है, और इंशाल्लाह इमरान खान को हम लेके आएंगे, ये अवाम लेके आएगी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए वाहिद उम्मीद इमरान खान। क्या पैगाम देना चाहेंगे इमरान खान के लिए आप? इमरान खान के लिए हम उनके साथ खड़े हैं। मैं हर प्रोटेस्ट पे तकरीबन कोशिश करती हूँ इन दिस एज ऑल्सो कि मैं निकलूँ। मैं ज़मान पार्क के बाहर भी गई हूँ, लेकिन मैं कहूँगी कि ज़मान पार्क से भी ठीक है, वो हाँ बिल्कुल हिफाजत करें आप इमरान खान की, लेकिन आप लोगों को मैं कहती हूँ कि प्लीज़ आप निकलें, क्योंकि जो लोगों की पावर है वो बहुत ज़्यादा है, वो और कोई ताकत उसके सामने खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन लोग निकले तो सही, अपने राइट्स के लिए निकलें प्लीज़। इमरान खान जिंदाबाद, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, हम आखिरी दम तक अपने आखिरी खून के कतरे तक उनके साथ खड़े।